کلیسیاؤں کے بارے میں خدا کے پیغام کو سیکھنا شروع کیا. اور آج یعنی اس اتوار کے روز میں ہم تیسرے باب کی اس خاص مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر آج ہم ان 7 کلیسیاؤں کی جو آخری کلیسیا ہے یعنی لودیکیا کی کلیسیا، اس کے حوالے سے آج تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام کو سنیں گے اور اس پر بات کریں گے کہ لودیکیا کی کلیسیا جو ہے بیسیکلی خدا کا کلام جو اس کلیسیا کے لیے نازل ہوا یہ بڑا ہی دلچسپ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہی سخت اور خطرناک کلام بھی گردانا جاتا ہے. اور جس وقت ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو امین اور سچا اور برحق اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے وہ یہ فرماتا ہے. اور دوستو یہاں پر سب سے پہلی بات کس کلیسیا کو یہ خط تحریر کیا جا رہا ہے، کس کلیسیا کے نام یہ پیغام دیا جا رہا ہے، تو یہ پیغام ہے لودیکیا کی کلیسیا کے نام. اور لودیکیا کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اور لودیکیا کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ بیسیکلی 2 الفاظ پر مبنی، یعنی پہلا لفظ لیٹ، اور لیٹ کا مطلب کیا ہے کہ لوگ، اور دوسرا یونانی کا لفظ دکھاؤ، اور دکھاؤ کا مطلب کیا ہے کہ حکومت کرنا. اور اس کا مطلب کیا ہوا لودیکیا کا کہ لودیکیا کا مطلب یہ بنتا ہے کہ لوگوں کی حکومت، لوگوں کا ایسا ہجوم، لوگوں کی ایسی سلطنت کہ جس پر دنیا داری کی حکومت ہو، جس پر لوگ حکومت کر رہے ہوں. اور غرض کے اگر میں اس بات کو اس طرح سے بیان کروں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ مقدس پولس رسول نے جو بات کہی وہ بڑی ہی ایک جاندار بات اس نے اپنے خطوط میں لکھی، اور اس نے کہا کہ اگر میں خداوند کو اگر میں لوگوں کو خوش کرتا رہتا تو خدا کا بندہ نہ ہوتا. اور دوستو یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس خط میں ہم مسیحی گواہی کے افسوسناک اور خطرناک خاتمے کو دیکھتے ہیں کہ جہاں حکومت جو ہے وہ مسیح کی بجائے انسان کی حکومت گردانی جا رہی ہے. اور چونکہ انسان کی حکومت ہے اس لیے اس انسان کی حکومت میں خداوند یسوع کا کوئی عمل دخل نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس خداوند یسوع مسیح کا جب اس حکومت میں یعنی لودیکیا کی کلیسیا میں کوئی عمل دخل موجود نہیں ہے، تو دوستو یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ خدا کا یہ پیغام، خدا کا یہ کلام لودیکیا کی کلیسیا کے برخلاف بلا وجہ نہیں ہے. اور میں اس بات پر کامل اعتقاد رکھتا ہوں، میں اس بات پر کامل ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کے کلام میں درج کیا گیا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بلا مقصد نہیں ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد ضرور ہے. اور جس طرح سے ہم نے گزشتہ دنوں میں کلیسیاؤں کے ان الفاظ کے ان کے ناموں کے مطالب کو دیکھا تو خدا ان کا کلام کیا بات بیان کرتا ہے کہ ان کے مطلب میں بھی گہرے راز پوشیدہ تھے. اور یہاں پر جب لغوی معنی لودیکیا کے ہم دیکھتے ہیں تو لودیکیا کا لغوی معنی کیا ہوا کہ لوگوں کی حکومت، یعنی ایسی حکومت کہ جس میں خداوند یسوع المسیح موجود نہیں ہے، جس میں اس کی ذات مبارکہ کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے. یہ صرف اور صرف دنیا داری کی حکومت. اور جب دنیا داری کی حکومت بن جاتی ہے، جب چرچ میں دنیا داری گھستی ہے، جب چرچ میں انسان حکومت کرنے لگتے ہیں تو میرے بھائی میری بہن پھر اس چرچ کا حال بھی لودیکیا کی کلیسیا کی طرح ہی ہوتا ہے کہ جس کو خداوند یہ بات کہتے ہیں کہ تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے اور میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور دوستو یہاں پر اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں تھوڑا سا اس کا محل وقوع بیان کروں تو یاد رکھیے کہ اصل میں لودیکیا کا جو شہر تھا وہ 250 قبل مسیح میں انطاکس دوئم نے اپنی بیوی لودیس کے نام پر اس کو آباد کیا. اور چونکہ اس کے بیوی کا نام جو ہے وہ لودائس تھا اور چونکہ لودائس کے حوالے سے ہی اس نے اس کو لودیکیا کا نام دیا. اور یہ ایک ایسا شہر گردانا گیا قدیم دنیا میں کہ جہاں پر اون بنانے کی اور ایسی اون کے جو سیاہ رنگ کی اون اس وقت میں
بنائی جاتی تھی اور جس کی مثال اور پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی. یہ شہر جو ہے سیاہ رنگ کی اون بنانے میں اپنی مہارت رکھتا تھا. اس شہر کے اندر بینکاری کا نظام آج سے 2250 سال پہلے بھی انتہائی ایڈوانس اور جدید تھا. اس شہر کے اندر ایک بہت بڑی اس وقت بھی ایک ایسی خوبصورت یونیورسٹی موجود تھی, میڈیکل یونیورسٹی, اور خاص طور پر اس شہر کا تیار کردہ بنائی کے حوالے سے یعنی آنکھوں کی جو جملہ امراض ہے ان کے حوالے سے تیار کردہ ادویات اور خاص طور پر سرما جو ہے وہ نہایت ہی اس وقت کی دنیا میں نہایت اہمیت کا حامل گردانا جاتا ہے. اس کے علاوہ سونے کی کانیں اور سونے کو پہاڑوں سے کھود کر نکالنے کی جو صنعت تھی وہ بھی وہاں پر بہت زیادہ پوری ترقی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی عروج پر پہنچی ہوئی تھی. اور غرض کہ یہ کلیسیا جو ہے یہ ایک انتہائی امیر کلیسیا گردانی گئی. اور لودیکیا کی کلیسیا کی بنیاد کس نے رکھی یہ ہم نہیں جانتے, لیکن کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ شاید اس کلیسیا کی بنیاد رکھنے والا شخص جو ہے وہ افراس تھا. اور افراس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں کلیسیوں کے خط میں بھی دکھائی دیتا ہے. اور اسی طرح سے مختلف دور میں اس کلیسیا کو مختلف لوگوں نے آ کر آباد کرنے کی کوشش کی, خدا کا کلام سنانے کی کوشش کی. لیکن یہاں پر اہمیت سے بھرپور بات کیا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس کلیسیا سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس کلیسیا کی کوئی تعریف وہ بیان نہیں کرتے. اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے, یہ انتہائی پریشانی کی بات ہے. اور خداوند کے کلام کو جب ہم پڑھیں اور اگر ہم نے غور سے دیکھا ہے تو اس کلیسیا کے لیے کوئی تعریفی کلمات جو ہیں وہ خداوند کے کلام میں موجود نہیں. اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے لیے جو 4 القاب استعمال کرتے ہیں کہ جو آمین اور سچا اور برحق اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفا اور اومیگا ہونے کو ظاہر کرتے ہیں, یعنی خلقت کا مبدا ہونا, جو برحق گواہ ہے, جو سچا ہے, جو آمین ہے, جو مر گیا تھا اور جی اٹھا ہے, جو ازل سے تھا اور اب تک رہے گا, جو ہمیشہ سے قائم ہے, جو آغاز سے تھا اور اختتام تک رہے گا. وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنا تعارف لودیکیا کی کلیسیا کے ساتھ کس طور سے کروا رہے ہیں کہ میں جو آمین اور سچ اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہوں. وہ یہ بات فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم, کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا, بس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد ہے بلکہ نیم گرم ہے, اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو. اور میرے بھائی میری بہن اس بات کو یاد رکھیے کہ جس وقت ہم خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں تو خداوند کا کلام انتہائی سخت ہے لودیکیا کی کلیسیا کے حوالے سے. اور جس طرح سے خدا کا کلام یہ بات بیان کر رہا ہے, اور پولس رسول بھی دوسرے کرنتھس کے خط کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں لکھتے ہیں کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہم کے ساتھ ہیں, اس لیے اس کے ذریعے سے آمین بھی ہوئی. اور آمین جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ سچا گواہ ہے, وہ جو کہ خدا کی خلقت کا مبدا ہے, اور جس کے حوالے سے مقدس یوحنا رسول یہ فرماتے ہیں انجیل مقدسہ میں کہ کوئی چیز اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. اور دوستو آج وہی کلام جو ہے, وہی کلام جو کہ زندہ کلام ہے, آج مجھ سے اور آپ سے بات کر رہا ہے. وہ ہم سے ہم کلام ہے, اور وہ کیا کہتا ہے کہ وہ جو آمین, وہ جو سچا گواہ, وہ جو خدا کی خلقت کا مبدا ہے, وہ مجھ سے اور آپ سے آج بات کر رہا ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا کے حوالے سے وہ جو سچا اور برحق ہے, جس کا ہر ایک وعدہ جو ہے وہ ہاں کے ساتھ ہے اور جو اپنے وعدوں سے کبھی نہیں مکرتا, وہ خداوند آج یہ بات کہتا ہے. اور جو سچا اور برحق گواہ یعنی وفادار اور سچا گواہ. اور مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 5ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ سچا گواہ ہے. اور اسی طرح جب 30 باب کی 7ویں آیت کو دیکھیں تو اس کے حوالے سے لکھا گیا کہ وہ برحق ہے. اور اس خط میں
दोनों को इकट्ठा मिलाकर अगर पढ़े तो इन आयात में यही बात खुदा यीशु मसीह के हवाले से तारीफ की गई कि वो सच्चा और बरहक गवाह है। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, खुदा की खलकत का मबदा जो है वो भी एक निहायत अहम बात है कि खुदा की खलकत का मबदा कि वो खुदा की मखलूक में एक ऐसी हस्ती है कि जिसकी जो कि खुद मखलूक नहीं बल्कि वो खालिक है। और जिस तरह से यहोवा विटनेस के लोग ये बात कहते हैं कि वो पैदा होने वालों में सबसे पहले, लेकिन आज ये बात वो भी जान ले कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा होने वालों में सबसे पहला आदम नहीं बल्कि वो खुद खालिक है, वो खुद मखलूक को जिंदगी बख्श देने वाला खुदा है। और दोस्तों आज याद रखिए कि लौदीकिया की कलीसिया के हवाले से जब खुदावंद यीशु मसीह अपना तारुफ करवा चुके हैं तो फिर ये बात बयान करते हैं कि तू ना सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना सर्द है तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और मेरे भाई मेरी बहन याद रखिए कि ये मलामत है खुदावंद यीशु मसीह की लौदीकिया की कलीसिया को और कलीसिया के खादिम को कि तू न सर्द है और न गर्म है। और मेरे तनाजुर में, मेरी अक्ल और मेरी समझ के तनाजुर में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो ये बात इस तरह से हम सीख सकते हैं कि जिस तरह से इस कलीसिया ने जो नामी मसीही थी, जो अपने अपने खानदानों और अपने घरों और अपने चर्चेस में तो अपने आप को मसीही कहलाते थे, लेकिन उनके दिल खुदावंद से दूर थे। ये वही लोग थे जिनके हवाले से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ज़बान से तो मेरा इकरार करते हो लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। और दोस्तों ये वो सफेदी फिरी हुई कब्रें थी जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मालो दौलत का हसूल बना रखा था, जिनकी जिंदगी में सिवाय रुपए पैसे के किसी चीज की कोई कदर कीमत मौजूद नहीं थी। और दोस्तों इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है उनको ये बात बयान करते हैं कि तू ना गर्म है ना सर्द है, काश के तू सर्द या गर्म होता, काश के तू दाएं या बाएं तरफ वालों में शुमार होता, लेकिन तू ऐसा नहीं है और बल्कि तू क्या है कि नीम गर्म है। और यहाँ पर खुदावंद जो है वो उनकी मुर्दा हैसियत का असल में बयान कर रहे हैं और यहाँ पर वो उनको बात कह रहे हैं कि तू ना जिस्मानी है प्रॉपर तरीके से और तू ना रूहानी है, बल्कि तू क्या है, तू बीच में लटकी हुई एक मखलूक है कि जो ना मुकम्मल तौर पर मुझे कबूल करती है और ना मुकम्मल तौर पर अपने बाप इब्लीस की तरफ जाती है, जिसने सिर्फ नाम से अपने आप को मसीही साबित किया हुआ है, अदरवाइज तेरे अंदर कोई मसीहियों वाली बात मौजूद नहीं है। और इसलिए खुदावंद उसको कहते हैं कि तू ना सर्द है और ना गर्म है, क्योंकि अगर हम सर्द होने के हवाले से देखें तो सर्द होने वाले लोग कौन हैं? वो जिन्होंने अपना नाता यीशु मसीह से तोड़ दिया है, वो लोग जिन्होंने अपना ताल्लुक यीशु से जुदा कर लिया। और गर्म लोग कौन हैं? जो रूह की मामूरी से भरे हुए हैं, जो खुदा की खिदमत में सरगर्म रहते हैं, जो खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो या तो इब्लीस है और दूसरी तरफ खुदा यीशु मसीह है, या तो इब्लीस के फर्जंद बनना है और या यीशु मसीह के पीछे चलना है। और यही फैसला जो है वो लौदीकिया की कलीसिया आज तक नहीं कर पाई थी और यही वजह है कि खुदावंद उसको कहते हैं कि तू ना सर्द है ना गर्म है बल्कि नीम गर्म है और मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और दोस्तों याद रखिए कि खुदावंद की सबसे ज्यादा इस वस्ती नीम गर्म की हालत जो है कि जो सेंटर का जो हिस्सा है, जो हर तरह के कॉम्प्रोमाइज़ से भरा हुआ है, जिसमें बुज़दिलाना सोच मौजूद हो, जिसमें इब्लीस का भी हिस्सा मौजूद है और यीशु के नाम की गवाही भी कहीं कहीं आ जाए, ऐसी हालत से यीशु को नफरत है। वो कहता है कि या तो तू काश के तू सर्द होता या गर्म होता, लेकिन अफसोस कि तू ना सर्द है ना गर्म है बल्कि नीम गर्म है। और याद रखिए खुदा का कलाम हमें ये बात बयान करता है कि मसालहत की इस रूह को यीशु कबूल नहीं करता, चाहे वो खुदा का खादिम है चाहे वो कलीसिया है।
कोई भी शख्स है, जब वो कॉम्प्रोमाइजेस की जिंदगी बसर करेगा, जब वो बुज़दिलाना सोच लेकर चलेगा, तो ना खुदा खादिम को माफ करेगा और ना ही वो कलीसिया को माफ करेगा। और मेरे भाई मेरी बहन, इस बात को याद रखिए कि जब हमारी जिंदगियों में रुपए पैसे का लालच कूद जाता है, जब हमारी जिंदगियों में मुख्तलिफ तरीके से गरूर और घमंड समाता है, तो जिंदगी का बेड़ा गर्क होना फिर वाजिब और तयशुदा हो जाता है। और आज जिस तरह से लौदीकिया की कलीसिया को यही बात खुदावंद के कलाम में तहरीर की गई कि इस नीम गर्मी की हालत से खुदावंद को नफरत है। और याद रखें कि अच्छे या बुरे, दुरुस्त या गलत, सच या झूठ, रास्तबाज या गुनहगार जो है, हर तरह के उन तमाम तर इम्तियाज करने वाले खुदावंद यीशु मसीह की निगाहों से कोई जान बच नहीं सकती। हर एक के अमाल यीशु के सामने खुले हुए हैं। जैसे उसने पिछली 6 कलीसियाओं को ये कहा कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। वो ये जानता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। हर कलीसिया को ये बात कहता है। यही बात उसने लौदीकिया की कलीसिया को भी कही, और आज यही बात यीशु मसीह जो है वो आज मुझे और आपको भी बयान करते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म है, बल्कि क्या है, नीम गर्म, और मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। क्योंकि जब नीम गर्मी की हालत होती है तो फिर खादिम भी यही चीखते और पुकारते हैं कि सलामती है, सलामती है, सलामती है, कि सब अच्छा है, आप भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब अच्छा है, जो कि खुदा के कलाम के मुनाफी है। और अगर हमारे अंदर ये उन्ना बपतिस्मा देने वाले की जुर्रत और दलेरी काम नहीं करती, अगर हम में नातन की सी दलेरी काम नहीं करती, अगर हम में एलिया और एलीशा की सी दलेरी काम नहीं करती, अगर हम में दानियल और हिजकियेल जैसी सदाकत प्रिवेल नहीं करती, तो याद रखिए कि बहुत जल्द खुदावंद मुझे और आपको भी अपने मुंह से निकाल फेंकेगा। और वो शख्स जो खुदा के मुंह से निकल गया, जो शख्स उसके कलाम से जुदा हो गया, फिर उस शख्स की हैसियत और उस शख्स की क्या वक़्त रह जाती है, ये खुदा के कलाम के पन्ने पन्ने से सीख सकते हैं। उस पर वाज़ेह तौर पर दर्ज है, और क्या हाल उस वक्त होगा ये मैं भी जानता हूं और ये आप लोग भी जानते हैं। जब खादिम ये बात कहते हैं कि सब अच्छा है और जो कुछ है वो सब बेहतरीन है, तो झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कलीसिया के साथ खादिम जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करता है, जब खादिम होकर कलीसिया की बुराइयों पर वो पर्दा डालेगा, जब कलीसिया खादिम की बुराइयों पर पर्दा डालना शुरू करती, और घस के जब दोनों एक दूसरे के काने होते हैं, तो फिर कभी कलीसिया ग्रो नहीं करती। फिर वो ना तो सर्द रहती है ना गर्म रहती है, बल्कि वो नीम गर्मी की हालत में परवान चलने वाली कलीसिया, जो कि लौदीकिया की कलीसिया की तरह, जिनके दिमाग में ये घमंड और तकब्बुर था कि वो बहुत मालदार हैं और दौलतमंद। खुदा की बादशाही में क्या है, इसके बारे में खुदा का कलाम वाज़ेह तौर पर मुझे और आपको बयान करता है कि यीशु ने क्या कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है बनिस्बत दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना। और दोस्तों याद रखिए कि खुदा के कलाम को जब हम देखते हैं तो लौदीकिया की कलीसिया को ये गुमान था, उनके ज़हन में ये बात मौजूद थी कि वो बहुत दौलतमंद हो गए हैं। चूंकि बैंकारी का निज़ाम, चूंकि सोने को निकालने और सोने को जो है उसकी सरकारी का काम और सियारन की ऊन जो है उसका बनाने का काम वहां पर कसरत के साथ मौजूद था। उनको अपनी मेडिसिन पर बहुत फख्र था। और गौरतलब चीज क्या है कि 17वीं आयत में खुदा क्या कहता है, और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार हो गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और खुवार और गरीब और अंधा है। और यही
باتیں جو ہیں وہ خدا کے کلام ان کو بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ننگا ہونے کے بارے میں بھی خدا ان کو بیان کرتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز خدا ان کو ان کے ذہن سے وہ روپے پیسے کا ہوس جو ہے اس کے بارے میں خدا ان کو یہ بات بتاتے ہیں کہ چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، اور تو یہ نہیں جانتا کہ تو کم بخت ہے۔ بے شک تو نے بہت سارا مال و دولت اکٹھا کر لیا ہے، بے شک تو نے بہت زیادہ نفع جو ہے وہ کما لیا ہے، لیکن خدا اس کو کہتے ہیں کہ یاد رکھ کہ تو کم بخت ہے۔ اور کم بخت ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بد نصیب ہو، جس کے بخت کم ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انلکی پرسن ہے، اس کو کم بخت کہا جاتا ہے۔ اور خداوند اس مالدار کلیسیا کو کیا بات کہتا ہے؟ کہ تو کیا ہے؟ کم بخت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہا گیا کہ تو خوار، اور خوار کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو جگہ جگہ مارا مارا پھرتا ہے، جو رزیل ہے، جو ارد گرد بھٹکتا پھرتا ہے۔ اور پھر خدا کیا کہتا ہے؟ کہ تو غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ اور غریب اور اندھا اور ننگا کیوں کہا گیا؟ اور یاد رکھیے کہ غریب ہے، بہت ساری مال و دولت تو نے جمع کر لی ہے، لیکن حقیقت میں خدا کی نظر میں تو آج بھی روحانی اعتبار سے غریب ہے۔ کچھ نہیں ہے تیرے پاس، اور نہ ہی تیرے پلے کوئی ایسے اعمال موجود ہیں، نہ ہی تیرا ایمان ایسا خوبصورت ہے کہ جو میری نظر میں یعنی خدا کی نظر میں قابل قبول ہو۔ اور خدا ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہ اگرچہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتا ہے، اگرچہ تو اپنے آپ کو بہت مال و دولت والا سمجھتا ہے، اگرچہ تو اپنے آپ کو بڑا ہی جو ہے وہ امیر کبیر سمجھتا ہے، لیکن آج وہ تمام تر دولت مند جان لیں کہ بے شک جب وہ اپنے آپ کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ خدا کے حصے اور بکرے سے وہ محروم ہے۔ جس طرح سے خدا نے لودیکیا کی کلیسیا کو یہ کہا کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں، اسی طرح سے خدا کا کلام جو ہے جو کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، یہ کلام اس قدر سخت کیوں ہے؟ کیونکہ لوگوں نے مال و دولت پر تکیہ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی میری بہن اس بات کو سوچیں اور اس پر غور کریں کہ ہر اس بڑے آدمی کو جو اپنے آپ کو بلند مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے، جس نے دنیا داری اور انسان کی حکومت کے سامنے اپنے سر کو ٹیکا ہے، جس نے ان تھوڑے نفع کی لالچ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے گھٹنے انسان کی حکومت کے سامنے ٹیکے ہیں، خدا ان کو آج کہتا ہے، خدا ان سے آج ہم کلام ہے کہ میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور اسی طرح سے جب خدا ان کو ملامت کر رہا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہ تو خوار اور غریب اور اندھا ہے، بے شک تجھے اپنی ادویات پر بڑا مان ہے، بے شک تجھے اپنی ادویات پر بڑا بھروسہ ہے، بے شک تو سرما وہ بیچ رہا ہے کہ جو دنیا میں بینائی کی قوت کو بحال کرنے میں ایک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اندھا ہے، کیونکہ تیری روحانی آنکھیں کھلی ہی نہیں، تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے بلکہ تو نیم گرم ہے، تو اپنے تئی مسیحی ضرور ہے لیکن میری نظر میں نہیں ہے، اور آج میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور پھر آخری بات جو خدا کہتے ہیں کہ تو ننگا ہے، بے شک تو اس بیس قیمتی اون کو اپنے شہر میں بناتا ہے، بے شک تو قالین سازی اور کپڑا سازی کی صنعت میں بہت اونچا مقام لے گیا ہے، لیکن یاد رکھ کہ تیرے پاس راست بازی کا لباس نہیں ہے، اور آج تو روحانی طور پر آدم کی طرح ننگا زندگی بسر کر رہا ہے۔ جیسے جب خدا نے آدم سے ٹھنڈے وقتوں میں ملنے کا فیصلہ کیا اور آدم گناہ کر چکا تو آدم نے اپنے آپ کو انجیر کے پتیوں سے سلے ہوئے لباس میں چھپایا، اور جب خدا نے آدم کو پکارا تو خدا کو آدم نے کیا جواب دیا؟ کہ خداوند میں چھپا، میں ڈرا کیونکہ میں ننگا۔ اور خدا نے تب اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے بتایا کہ تم ننگا ہے؟ اور دوستو یاد رکھیے کہ جب ہم خدا کی حضوری سے دور ہوتے ہیں، جب ہم خدا کی حضوری سے نکل جاتے ہیں تو پھر میرے بھائی میری بہن تب ہم روحانی اعتبار سے
गुनाह की वसातत से हमारी रूहें बरहन्ना हो जाती हैं, हमारी रूहें नंगेपन का शिकार हो जाती हैं। और गुनाह जो है वो ना सिर्फ हमें बरहन्ना करता है, बल्कि वो हमें खुदा की हजूरी से भी दूर ले जाता है। और मेरे दोस्तों, यहाँ पर अहम बात यह है कि जो गालिब आए उसके लिए खुदावंद का कलाम क्या है, कि उसको खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद कहता है कि इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, अपनी मालो दौलत पर तकिया ना कर, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी, वो आज है और कल खत्म हो जाएगी। मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले, यानी वो बेशकीमती ईमान मुझसे ले ले कि जिसके बाद तुझे किसी सोने की कोई परवाह नहीं होगी और ना ही तुझे कोई जरूरत दरपेश होगी, क्योंकि ये तेरा ईमान है जो आग में तपाया हुआ है, जो हर तरह की कसाफत से पाक कर दिया गया है। उस ईमान को मुझसे ले ले ताकि तुझे शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और फिर क्या लिखा है, ताकि तू दौलतमंद हो जाए, सफेद पोशाक ले ताकि उसे पहनकर नंगेपन को जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, यानी रास्तबाजी का लिबास मुझसे ले ले, रास्तबाजी की पोशाक मुझसे ले ले, सफेद रंग बुजुर्गी और पाकीज़गी का मजहर। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि मुझसे सफेद रंग का वो लिबास जो है, जो बुजुर्गी की अलामत है, वो ले, रास्तबाजी की अलामत ले, और छोड़ इन बरहन्ना करने वाले, इन घटिया के जो तेरी रूह की बरहनगी भी जाहिर कर देंगे, इनको छोड़ और मुझसे सफेद रंग की वो पोशाक ले और उसको पहन कर, ताकि तेरे नंगेपन को जाहिर होने की जो शर्मिंदगी है उससे तू बच जाए। और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए, यानी अपनी अकल से सोचता न रहे, अपनी ही अकल को दौड़ाता न रहे कि मैं किस तरह से गिराऊंगा, मैं किस तरह से यहाँ पर शराब का बीज बोऊंगा, मैं किस तरह से यहाँ पर मुश्किल पैदा करूंगा, मैं किस तरह से बढ़ गया हूँ और अपने बाप इब्लीस का जो है वो किस तरह से अलाकार बनूंगा। अपनी अकल को रोशन कर। और खुदा का कलाम क्या कहता है कि आंखों में लगाने के लिए मुझसे सुरमा ले ताकि तेरी बिनाई बहाल हो, ताकि तेरी रूहानी बिनाई जो है वो खुलकर तेरे कलाम के मुआफिक जो मैं तुझसे कर रहा हूँ उसके मुआफिक तू जानना और सीखना और समझना शुरू हो जाए। और दोस्तों, आज खुदा हमें भी वो सुरमा देना चाहता है कि जो लगाकर हमारी आंखें भी खुल जाएं और हम रूहानी तौर पर बीना हो जाएं। और फिर वो कहता है कि मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। और दोस्तों, वो उन्हीं को तंबीह करता है, वो उन्हीं को मलामत करता है जिनसे खुदा प्यार करता है। और दोस्तों, अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो खुदा का कलाम भी हमें बड़ी जानदार बात यहाँ पर बयान करता है। और अगर इब्रानियों के खत के 12वें बाब को 5वीं से 8वीं आयत को हम देखें तो खुदा मलामत के इनको करता है। अगर आप मेरे साथ खुदा का कलाम खोलें और खुदा के जिंदा पाक कलाम को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि खुदा आज कितने सख्त अल्फाज जो हैं वो अपने लोगों से इस्तेमाल करता है। और याद रखिए कि कुरान के कलाम में क्या लिखा है। इब्रानियों के मार्फत तहरीर किया गया खत, उसका 12वां बाब, उसकी 5वीं आयत से लेकर और 8वीं आयत तक। और इसको जरा पढ़े। तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि आए मेरे बेटे, खुदावन की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है। और दूसरी बात जो इस हवाले में बयान की गई कि वो कौन सा बेटा है जिससे बाप तंबीह नहीं करता। और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। और आज अगर हम खुदा के बेटे बेटियां होने का दावा करते हैं, अगर आज हम मसीह के हम रास होने का दावा करते हैं, तो आज खुदावन की मलामत भी हमें कबूल करनी होगी, आज उसकी तंबीह भी हमें कबूल करनी होगी। और जिस तरह से वो आज मुझे और आपको लौदीकिया की कलीसिया के तनाजुर में ये तंबीह कर रहा है कि तू ना सर्द है और ना गर्म है,
بلکہ نیم گرم ہے اور میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور دوستو آج اس بات کو دیکھیں کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ، یعنی وہ ہم سے رفاقت رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو غالب آئے اس کے لیے کیا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ یعنی کہ خداوند یسوع مسیح اپنی مثال دے کر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو غالب آئے، جو مال و دولت کے سامنے اپنے گھٹنے نہ ٹیکے، جو گھمنڈ اور تکبر سے بھر نہ جائے، اس کے لیے خدا کا کلام کیا ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کا ہر وہ شخص شریک ہوگا کہ جس نے خداوند کی تنبیہ کو سن کر توبہ کی ہے، جو اپنی بری روشوں سے پھرا ہے، جس نے اپنے خود ساختہ گھمنڈ اور تکبر سے اپنے آپ کو آزاد کیا ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور آج کیا ہمارے کان اس لائق ہیں کہ آج ہم روح کی آواز کو سن سکیں؟ کیا آج ہم نے اپنے کانوں کو اس طرح سے کھولا ہے کہ ہم روح کی پکار کو سنیں، خدا کے کلام کو سنیں؟ کیا آج ہم نے خداوند سے یہ پوچھا ہے کہ خداوند دیکھ آج میں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہوں روحانی اعتبار سے، مال و دولت تو میں نے بڑا کما لیا ہے، گھر بھی بنا لیا ہے، بچے بھی نوکری دلا کے گئے، سارا کوئی بڑا ٹھیک ہے، لیکن کیا میں نے پہچانا ہے کہ میں روحانی اعتبار سے آج بھی اندھا ہوں؟ کیا میں نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ روحانی اعتبار سے آج بھی میں نیکڈ ہوں کیونکہ گناہ میرے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا؟ کیا آج میری آنکھیں جو ہیں وہ خداوند کے جلال کو دیکھنے کے لیے روشن ہیں یا نہیں؟ یا آج بھی میری روح جو ہے وہ اندھے پن کا شکار ہے اور میں دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتا اور سنتے ہوئے بھی میرے جو کان ہیں وہ بند ہیں؟ اور دوستو آج ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پیغام جو لودیکیا کی کلیسیا کے نام، یہ صرف لودیکیا کی کلیسیا کے لیے نہیں، یہ کلام آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ لیکن آج ہم میں سے کتنی زندگیاں اس کلام کو ریسیو کر کے رخصت ہوں گی یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے اس کے کلام کو قبول کیا، اس نے ان کو اپنا فرزند ہونے کا حق بخشا۔ لیکن جن لوگوں نے خدا کے کلام کو سن کر بھی اس کے کلام کو انسنا کیا، یاد رکھیے کہ خدا ان کو معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اور آگ اور گندھک کی جھیل ان کا مقدر کل بھی تھی، آج بھی ہے اور رہتی دنیا تک رہے گی، تا وقت ہے کہ ہم اپنی اس زمینی اور بدنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہ کر لیں۔ اور میرے بھائی میری بہن آج اس بات کو سمجھیں اور اس پر غور کریں کہ وقت نزدیک ہے۔ اس سے قبل کہ ہم خدا کے منہ سے نکال پھینکے جائیں، آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملامت کے الفاظ میرے لیے بھی ہیں، یہ ملامت کے الفاظ آپ کے لیے بھی ہیں۔ آئیے سب مل کر اپنی بری روشوں کو، اپنے تکبر اور اپنے گھمنڈ کو، اپنے روپے پیسے کے لالچ کو خداوند کے قدموں میں رکھ دیں اور اس سے منت کریں کہ خداوند تو مجھے معاف فرما اور مجھے عقل اور دانائی کی روح دے تاکہ میں صحیح سمت میں چلوں، کیونکہ خداوند کا راستہ جو ہے وہ سکڑا ہوا ضرور ہے لیکن اس کا اختتام ہمیشہ اچھی ہی منزل پر ہوتا ہے۔ اور خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب لوگوں کو برکت دے، آمین۔